بسم الله الرحمن الرحيم وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، وہ دونوں میاں بیوی، وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یغن اللہ غنی کر دے گا اللہ، بے پرواہ کر دے گا اللہ، کلن ہر ایک کو، من سعتی اپنی وسعت رحمت سے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی بڑی وسعتوں والے، حکمتوں والے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور البتہ تاکیدی حکم دیا ہم نے ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی تاکیدی حکم دیا، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ ڈرتے رہو تم اللہ سے، وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ پس بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا اور اللہ بے پرواہ ہیں، حمیدا تعریفوں والے، حمدوں والے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا۔
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ مرد و عورت اگر باہمی معاملات کا سلجھنا ناممکن ہو اور روزانہ کی نوک جھوک ختم ہونے میں نہ آئے تو پھر ان دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سمجھے لفظ سنیں، حلال، حرام نہیں، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے ہاں وہ طلاق ہے۔ لیکن لفظ حلال بولا ہے تاکہ اگر معاملات نہ سلجھ سکے، صلح و صفائی نہ ہو سکے، معاملہ فہمی تک بات نہ پہنچے تو اسے حرام نہیں کیا بلکہ حلال رکھا ہے تاکہ گنجائش موجود ہو لوگوں کے لیے، آسانی میسر ہو لوگوں کو اپنی آزاد زندگی گزارنے کی۔ مزاج نہیں ملتا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا، مزاج نہیں ملا، طلاق ہوئی۔ پھر حضرت زینب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ مرد کا بھی قصور نہیں ہے، عورت کا بھی قصور نہیں ہے، مزاج نہیں مل رہے لوگوں کے، گزر ہو نہیں رہا۔ اپنی پوری کوشش کے بعد یا اللہ اب کیا کریں، عورت کیسے گزارا کرے گی؟ جواب: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ اگر یہ دونوں الگ ہو جائیں، جدا جدا ہو جائیں تو کوئی پرواہ کی بات نہیں، میں اللہ انہیں اپنی رحمتوں سے غنی کر دوں گا، بے پرواہ کر دوں گا، محتاجیوں سے بچا دوں گا۔ مرد کے لیے بھی کوئی بہتر حل نکل آئے گا، عورت کے لیے بھی کوئی بہتر حل نکل آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا، میری وسعتوں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، سمجھے؟ میری وسعتوں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، حکیمہ، میری حکمتوں کی تہ تک بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا مجبوری بن گئی ہے، گزارا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، الگ ہو جائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کے پاس ہے۔ ہمارے علماء بتاتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھواتے ہیں، للہ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، یعنی خلقا، ملکا و تصرفا،
آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسے بنانے والا بھی اللہ، اس کا مالک بھی اللہ، اس پہ دسترس و کنٹرول رکھنے والا بھی اللہ۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ کسی بنانے والے نے چیز بنائی ہے لیکن قبضہ مافیا کے قبضہ کر لیتا ہے، اصلی مالک کے اختیار نہیں رہتے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ بنانے والا چیز بنا کے بیچ ڈالتا ہے، وہ بک جاتی ہے، لہذا بنانے والا تو اور تھا لیکن مالک کوئی اور بن جاتا ہے۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے اس نے بنائی، اس کو بیچی، یہ مالک بنا، اس نے قبضہ کر لیا، بنانے والا اور اصلی مالک اور اس میں اختیار و قبضہ مافیا ہونے کی وجہ سے کنٹرول رکھنے والا کوئی اور۔ اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان کی بلندیوں سے زمین کی تہ تک جو جو چیز ہے اسے بنانے والا بھی میں اللہ، اس پر ملکیت رکھنے والا بھی میں اللہ، اور آسمان و زمین کی تہ تک اور بلندیوں تک ہر شے پہ کامل کنٹرول والا بھی میں ایک اللہ۔ سمجھے ہیں آپ چونکہ تلاوت کرتے رہتے ہیں، حوالہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، نکالتے نہیں ہیں۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، پڑھتے ہو یاسین ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ لوگو یہ جو سورج و چاند کے انتظامی امور ہیں، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ہمت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے سورج میں کہ وہ چاند کے نظام میں دخل اندازی کر سکے، چاند میں یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ سورج کے نظام اور معاملات میں دخل اندازی کر سکے، رات کو جرت نہیں کہ وہ دن کے معاملات میں الجھے، اور دن کے پاس یہ کنٹرول نہیں کہ وہ رات کے معاملات میں الجھے۔ دن کہے کہ میں زیادہ دیر رہ لوں، رات تو کل آ کے زیادہ دیر رہ لینا، نہ بلکہ للشمس ينبغي لها، کیوں جی؟ اس لیے کہ آسمان و زمین میں میرا کنٹرول ہے، میں نے جو شے طے کر دی، اس کا جو وقت طے کر دیا، جتنا وقت طے کر دیا اس میں ذرہ برابر بھی ہیر پھیر نہیں ہو سکتی۔ اور اگلی بات یہ ہے کوئی دوسرا آ کے مداخلت کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ۔ اے میرے نبی، آپ اپنی زبان اقدس سے یہ اعلان فرما دیں، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر میں اللہ قیامت تک کے لیے رات بنا دوں، لفظ دیکھیں ذرا، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر میں قیامت تک کے لیے رات بنا دوں، دن کا اجالا نہ ہو، سویرا نہ ہو، سورج نہ آئے، حرارت نہ ملے، روشنی نہ ملے، تو من الہ غیر اللہ، میرے سوا کس کے پاس یہ پاور و طاقت ہے کہ میری بنائی رات کو دن میں بدل سکے؟ اور میرے نبی آپ یہ بھی اعلان فرمائیں، ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ، اگر میں اللہ دن کو قیامت تک کے لیے بنا دوں، تمہیں رات نہ نصیب ہو، تمہیں تارے دیکھنا نصیب نہ ہو، تمہیں چاند کی روشنی دیکھنا نصیب نہ ہو، تمہیں رات کا سکون و خاموشی نصیب نہ ہو، تو کون طاقتور ہے جو میرے دن کو ہٹا کے رات لے کے آ جائے؟ نہ آسمان و زمین میں میرا کنٹرول ہے، اس لیے وَمِن رَحْمَتِهِ
جعل لکم اللیل والنہار، یہ دن کا رات میں بدلنا، رات کا دن میں بدلنا تمہارے کسی بزرگ کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ میں اللہ کی مہربانی ہے۔ سمجھ آ گئی آپ؟ لیکن آپ اندازہ کریں، لوگوں کی بدتمیزی کا، لوگوں کی بد تہذیبی کا، لوگوں کے شرک کا، چانچڑ وانگ مدینے تے کوٹ مٹھن وچ بیت اللہ۔ چانچڑ وانگ مدینے تے کوٹ مٹھن وچ بیت اللہ، ظاہر وچ پیر فرید تے باطن وچ اللہ۔ یعنی یہ جو چاچڑ شہر ہے یہ مدینے کی طرح ہے، اور یہ جو کوٹ مٹھن ہے یہ ایسے ہے جیسے بیت اللہ ہے، اور یہ جو پیر فرید ہے کوٹ مٹھن والا، دیکھنے میں تو پیر فرید ہے لیکن اندر سے یہ اللہ ہے۔ سمجھے آپ؟ اس سے بڑی توہین پروردگار کی مکہ اور مدینے کی اور کائنات میں کیا ہے؟ اس کائنات کی دھرتی میں کون سا شہر ہے جو مکہ اور مدینہ کے برابر کا ہو؟ ان دونوں شہروں کو نسبت ہے محمد الرسول اللہ کے قدمین سے، یاد فرماؤ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ 3 بار آ گیا جی، ایک ہی سبق ہے اور 3 بار یہ۔ پہلی بار بی بی گھر والے نے طلاق دے دی ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ ایک 4 دیواری رہنے کی تھی؟ نہ، سب کچھ آسمان و زمین اللہ کا ہے، یہ جگہ تیرے لیے بہتر نہیں تھی تو تمہیں اور جگہ عطا کر دوں گا، میرے پاس تو کمی کوئی نہیں ہے۔ بات ختم۔ نیچے پھر فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لوگو آسمان کی بلندیوں سے زمین کی تہہ تک سب کچھ اللہ کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ تعریفوں والے ہیں۔ اگر تم سارے کی ساری کائنات کفر پہ آمادہ ہو جائے، اللہ کی فرما برداری کوئی نہ کرے، سجدہ ریز کوئی نہ ہو، اللہ کا کہا کوئی نہ مانے، اللہ کہتے پھر بھی میں اللہ کی حکومت سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ تسی نماز پڑھ دے ہوتے کوئی تھمی دیتی ہے نا، اپنا فائدہ۔ اور اگر ساری دنیا شرک کرنے لگ جائے تو میں اللہ کو تمہاری زبانوں کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ حمیدہ، میں اللہ اتنا تعریفوں والا ہوں کہ تم میری تعریفیں نہ بھی کرو تو میں اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ لہذا اہل کتاب کو بھی یہ حکم تھا، تمہیں بھی ہے، ان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ نہ شکرے بن گئے نا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ شکر کرنے والوں خیال کرنا، شکر گزاری کرتے ہوئے، میری فرما برداری کرتے ہوئے، دین اور توحید کامل پہ عمل کرتے ہوئے، اگر بھائی ساتھ نہیں چلتا، باپ نہیں چلتا، برادری مخالفت پہ اتر آتی ہے، رشتہ دار ساتھ نہیں چلتے، تو یہ مت خیال کرنا کہ ہمارے کام رک جائیں گے، میں اکیلا توحیدی رہ گیا ہوں، چچا ساتھ نہیں، باپ اور بھائی ساتھ نہیں، میں اکیلا کیا کروں گا، میرے کام کیسے ہوں گے؟ نہ، میری توحید کو صحیح طریقے سے مان لے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، میں کام بنانے والا اللہ، ان کے بغیر تیرے سارے کام بنا دیا کروں گا، کوئی محتاجی نہیں۔ دیکھیں ترجمہ سے، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ الگ ہو جائیں دونوں، یغنِ اللہ، بے پرواہ کر دیں گے اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت رحمت سے، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی بڑی وسعتوں والے، حکمتوں والے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اور البتہ تاکیدی حکم دیا ہم نے ان لوگوں کو جو کتاب دیے گئے آپ سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ کہ تقوی اختیار کرو، تم ڈرتے رہو تم اللہ سے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر کفر کرو گے تم، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، پس بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعریفوں والے بے پرواہ ہیں، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا۔